اور پھر گھروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں مومن. تو قرآن کہتا ہے جو ایک نبی جو ایک مومن کو قتل کرے، نبی کو نہیں مومن کو قتل کرے، وہ جہنم میں جائے گا. نبی کو حکم بلاوے. نبی علیہ السلام نے مسیحوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو بلایا، کہا آپ بڑے دعوے کرتے ہیں مومن ہے، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، تو جو ایک مومن کو بھی قتل کے کرے، ایک مومن کو جان بوجھ کے اس کی جگہ جہنم میں آئے. آپ نے 80,000 نبیوں کو قتل کیا، پھر کہتے ہو جب ہم مومن ہیں. پھر تم کہتے ہو مومن ہو. کہ ہم نے کیسے قتل کیا؟ تو نبی نے فرمایا یہ قرآن کی آیت ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ من قبل، مجھ سے پہلے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں قتل کیا، ہم نے تو نہ قاتل دیکھے، نہ مقتول دیکھے، نہ ظالم دیکھے، نہ مظلوم دیکھے. ہم پہ کیسے جرم عائد ہو رہا ہے؟ ہم نے تو دیکھے ہی نہیں ہے انبیاء کو، ہم نے صرف آپ کو دیکھا ہے. آپ کے علاوہ ہم نے نبی کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، تو ہم نے قتل کیسے کر دیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی آیت ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ تم نے قتل کیا. وہ کہتے ہیں ہم نے کیسے قتل کیا ہے؟ تو نبی نے شرح فرمائی کہ تم نے قاتلوں سے نفرت نہیں کی، لہذا تم بھی قاتل ہو. نقصان کی سمجھ آئی ہے؟ یہ اگر ان دنوں میں عزاداری اگر تم نہیں مناؤ گے تو تمہارا بھی شمار قاتلان امام حسین میں ہو جائے گا. یہ قرآن کی آیت مار نہیں گئی ہے، زندہ ہے. کہو مر گئی ہے، زندہ ہے. تو زندہ کس لیے ہے؟ کہ جو ظالموں سے نفرت کرے گا اس کے لیے. اب نقصان کا پتہ چلا کتنا نقصان ہے اگر عزاداری نہ منائے. بولو بولو. یزیدی بن جائیں گے. تجھے اس کا علم ہی نہیں ہے. یزیدی بن جائیں گے اگر عزاداری نہیں منائیں گے، اگر حسین کو مظلوم نہیں مانیں گے، یزید کو ظالم نہیں مانیں گے تو تم یزیدی ہو گے. اس سے بڑا اور کیا نقصان ہے؟ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ ذہن بنائے تو فائدہ بتاؤں. فائدہ بھی ہونا چاہیے نا. آپ نے اصحاب آئے ہیں، کیا فائدہ آپ کو؟ یہاں یہ عزاداری منائی جا رہی ہے، کیا فائدہ ہے؟ اس کو فائدہ بھی ہونی چاہیے. آپ کو نقصان اور فائدہ کا پتہ چلے گا تو پھر مستحب کی جو فیکٹری ہے وہ جلے گی. تب یہ مستحب ختم ہوگا نا. مجھے 35 سال ہو گئے ہیں ثانیہ زہرا کی دہلیز پہ سیدھے کرتے ہوئے. مجھے تو آج تک کوئی مستحب فیکٹری نظر ہی نہیں آئی. لیکن پاکستان میں کہاں پہ آ گئی؟ عرب میں مجھے نظر نہیں آئی. توجہ ہے؟ فائدہ یہ میرے ہاتھ میں، یہ ہے میرے ہاتھ میں جناب، یہ ناج البلاغہ. اب نقصان قرآن سے بتا دیا کہ اگر عزادار نہیں بنو گے تو پھر یزیدی بنو گے. بولو پیچھے والو. جو عزادار بننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کر کر لبیک لبیک لبیک. یہ میرے پاس یہ ناج البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 12. اب فائدہ بتا رہا ہوں. نقصان قرآن سے بتا دیا، فائدہ ناج البلاغہ سے سن لو.
جنگ جمل ایک جنگ ہوئی ہے مولا علی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ تو جب جنگ ختم ہو گئی، مولا علی کو فتح ہو گئی، تو ایک صحابی تھا مولا علی کا، تو اس نے آ کے مولا علی سے سامنے عرض کی کہ کاش میرا بھائی بھی اگر اس جنگ میں آپ کے ساتھ شامل ہوتا اور آپ کے جو مد مقابل ہیں ان سے لڑتا، آپ کے دشمنوں سے لڑتا، اگر میرا بھائی بھی اس جنگ میں جنگ میں شامل نہیں ہوا، جنگ میں نہیں ہے، وہ جہاد میں نہیں ہے، اس نے جنگ نہیں کیا ہے، گھر میں وہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تلوار نہیں اٹھائی۔ مولا نے اسے پوچھا، یہ لاج بلاغا، مولا نے پوچھا احوا اخی کا مانا، بھائی تیرا گھر میں بیٹھا ہے، جنگ میں نہیں آیا، تلوار نہیں اٹھائی، جہاد نہیں کیا، لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے وہ مجھے حق پہ سمجھتا تھا۔ بولو، مجھے حق میں سمجھتے تھا، اس کی مرضی میرے ساتھ تھی۔ وہ کہتا نعم یا امیر المومنین، وہ آپ کا موالی ہے، اس کی مرضی آپ کے ساتھ ہے۔ آگے مولا علی نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ کالا فقط شاہدنا، فقط شاہدنا، اگر وہ گھر میں بھی بیٹھے ہوئے جنگ جمل میں مجھے حق پہ سمجھتا ہے تو وہ جنگ جمل میں شامل ہے۔ کہ وہ جنگ جمل میں شامل ہے، فقط شاہدنا، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ شَاهِدْنَا فِي أَسْكَرِنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَوْ مِن نِّسَائِ، وہ لوگ جو قیامت تک جو آنے والے لوگ ہیں، جو بھی پیدا نہیں ہوئے، ماؤں کے رحموں میں ہے، باپوں کے سلبوں میں ہے، قیامت تک جو بھی قیامت تک جنگ جمل میں مجھے حق پہ سمجھے گا وہ جنگ جمل میں شامل ہے۔ وہ جنگ جمل میں جو بھی مجھے حق پہ سمجھتا ہوگا، قیامت تک آنے والوں میں، آپ میں، آپ جو بھی علی کو جمل میں، جو بھی علی کو جمل میں حق پہ سمجھتا ہے وہ جنگ جمل میں، تو جو بھی حسین کو حق پہ سمجھتا ہے وہ کربلا میں شامل ہے۔ توجہ ہے؟ اب یہاں ذہن جا رہا ہے کہ سامنے میرے کئی لائنیں بنی کھڑی ہیں کہ کون کس لائن پہ سفر کرے، کئی لائنیں آ رہی ہیں، چلے قرآن مجید سے آپ سفر کرتے ہیں۔ آپ کی توجہ ہو گئی، مقصد یہ پیغام ہوتے ہیں، آپ پیغام لے جائیں، آگے آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ جو بچے ہیں یہ کہاں سے یہ درس لیں گے؟ یہی مقام ہے، ہم نے درس اسی ممبر سے وہ جنتوں میں چلے گئے ہیں جن سے لیا ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ 2020 کھیلنے والا ہو، اور پڑھنے والا بھی یہی چاہتا ہے کہ بس 2020 لگاؤ اور پیسے لو اور جاؤ۔
درس کدھر آ رہا ہے ممبر سے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں 16 مقام پہ محرم پڑھ رہا ہوں، 16 مقام پہ تو 16 مرتبہ آدمی صلوات نہیں پڑھا سکتا۔ بولے نا، ایک آدمی کہتا ہے میں 16 مقام پہ اس کے اشتہار لگا ہوا ہے کہ میں محرم پڑھ رہا ہوں، تو سفر بھی ہے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، تو میں نے کہا کہ مجلس تو بہت دور کی بات ہے، 16 مقام پہ روزانہ وہ جا کر ممبر پہ صلوات نہیں پڑھا سکتا، اس نے دینا کیا ہے؟ چلو پھر آج قرآن سے سن لو، کل یہ نہ کہنا کہ ابھی یہ 3 دعوے ہیں، ایک دعویٰ ہے رسم، دوسرا دعویٰ مستحب، تیسرا دعویٰ اوجب۔ آپ سارے جج بنے، میں تمہارا آل محمد کا وکیل ہوں، جو مرضی فیصلہ دے دو، میں نہیں کہوں گا کہ یہ فیصلہ دو، دو گے فیصلہ تو جو ہے، آپ سب لوگ جج ہیں، میں تو وکیل ہوں، قرآن مجید سے وکالت شروع کر رہا ہوں۔ میری وکالت سننے کے بعد اگر تیرا جی چاہتا ہے تو مستحب کہہ دینا، تیرا جی چاہتا ہے جسے حسن بنا دینا، تیرا جی چاہتا ہے تو اوجب کر دینا، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ تو اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے تو نے کہ اوجب ہے، مستحب ہے یا رسم ہے۔ سورہ شورى کی آیت ہے، توجہ فرمائیں۔ ہاں، یہ قرآن مجید سے بات دیکھیں گے، معصوم سے پوچھیں گے، میں تو نہیں آپ کو کہہ سکتا نا یہ کیا ہے، کیونکہ میری حیثیت کوئی نہیں ہے۔ کوئی حیثیت بھی ہو نا تو آدمی کی، میری کیا حیثیت ہے؟ میری تو یہی حیثیت ہے کہ معصوم کا کلام آپ تک پہنچا دوں، اس کے آگے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ترجمہ صحیح کر دوں، اتنی بات ہے نا۔ تو قرآن مجید میں آیت ہے، صلوات پڑھے ماں، بیٹا اس کو لے جائیے، اسے لے جاؤ، یہ روتا رہے گا یہاں پہ، لے جا بیٹا، تو لے جا بیٹا، لے جا بیٹا سے یہاں نہ رہو۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 آواز آ رہی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ یہ آیت ہے، ممبر سے تیسرا حصہ پڑھا جاتا ہے، اتنی پڑھا جاتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آگے نہیں پڑھا جاتا۔ یہ مکمل آیت میں نے پڑھی ہے، نبی کو حکم ہو رہا ہے، قل، اے میرے حبیب، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں نا، قرآن مجید کا، میں نے اس قرآن کو اس ہاتھوں سے جب میں نے تفسیر لکھی تھی 2 مرتبہ لکھا ہوا ہے، اس لیے میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، 1 مرتبہ نہیں ہے، 29 اور 30ویں پارے کی جلد میں ساتھ لے کر کلمی نسخہ میرے پاس موجود ہے، اس لیے بڑے اعتماد سے کوئی بات کہہ رہا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی دعا، ہر نبی کی خواہش قرآن میں موجود ہے، ہر نبی کی ہے، لیکن ہمارے نبی کی قرآن میں اپنی مرضی کی دعا بھی تھی، اپنی مرضی کی، جہاں بھی دعا ہے اس نے پہلے قل کہا ہے، قل رب زدنی علما، نبی نے نہیں کہا کہ رب زدنی علما، اس نے کہا قل کہ کچھ مانگو نا مجھ سے، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، نبی نے سلطان نصیر نہیں مانگا تھا، اس نے کہا تو مجھ سے مانگ۔ اے میرے حبیب ان سے مانگ، قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے
رسالت کار ہے، نبوت خاصہ ہے، رسالت منصب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبوت پانی کا پھر خاصہ ہے بہنا، برف بن جائے پانی کوئی نہیں کہتا۔ آگ کا خاصہ ہے جلانا، نہ جلائے تو آگ کوئی نہیں کہتا۔ توجہ ہے نا؟ تو نبوت نبی کا خاصہ ہے، پتھر کا خاصہ ہے ٹھوس ٹھوس ہونا، اگر پیس دے تو پتھر کوئی نہیں کہتا۔ تو ہمارے نبی کا نبوت خاصہ ہے، رسالت منصب ہے۔ رسالت اپائنٹمنٹ ہے، اپائنٹمنٹ کی جو ہے نا اجرت ملتی ہے۔ ابھی تو آسان بات ہوگی۔ تو نبی نے کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے حبیب ان کو کہہ دے مجھے میری رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے مگر میری قربا کو مودت دے۔ کس کو مودت؟ قربا کو۔ اور آگے ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، امام محمد باقر کی تفسیریں موجود ہیں، ان کے قول سے تفسیر کے امام فرماتے ہیں یہ جو اقتراف حسنہ ہے یہ مودت فی القربا ہے، یہ وہی نیکی ہے مودت فی القربا جو ہے نا۔ امام فرماتے ہیں کہ جو یہ مودت فی القربا دے گا نزد لہو فیہا حسنہ، اللہ اس کی اس نیکی کو خوبصورتی سے بڑھا دے گا، اس نیکی کو مودت فی القربا اللہ اس کو بڑھا، ان اللہ غفور شکور۔ تو جو یہ مودت فی القربا کی نیکی لائے گا اللہ اسی کا غفور ہے، اسی کا شکور ہے۔ پتہ چلا ہے دینا کیا ہے؟ مودت، محبت نہیں دینی، محبت اور مودت میں فرق ہے، اور دونوں مصدر میمی ہیں، دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ محبت اگر مانی ہوتے تو قرآن کی آیت آتی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبت نہیں آیا مودہ آیا ہے۔ محبہ اور مودت میں بہت باریک فرق ہے، بہت باریک۔ تو فرق بتا دو کہ محبت میں مرنا، محبت میں مرنا حرام ہے، نہیں آپ سمجھیں گے؟ محبت میں اپنے آپ کو مارنا، ایک عورت، آدمی 80 سال کی بوڑھی عورت ہے، ایک ہی بیٹا ہے، وہ مر گیا ہے، اب اس کی اس غم میں وہ خود بھی اپنے آپ کو مار دے تو کیا ہے کہ موت؟ بولو، محبت میں موت، مودت میں موت شہادت ہے۔ آپ آگے ہوگے بھی یہ محبت میں بولتا رہوں تو عشرہ گزر جائے گا، تو پھر پڑھنا کب ہے؟ بس اتنا میزان کہ محبت، کسی کی محبت میں اپنے آپ کو مار دینا حرام ہے۔ شب عاشور امام نے کہا تھا کہ میں نے صبح قتل ہو جانا، میں تمہاری گردنوں سے بیعت بھی اٹھا لیتا ہوں، جنت کے ٹکٹ بھی دے دیتا ہوں، چلے جاؤ دور۔ صبح میں جب آواز دوں حالم ناصری ینصرنا، ان کو سننا نہیں، یہ سب کچھ میرا، لیکن وہ بیٹھے رہے محبت میں نہیں مودت میں بیٹھے رہے، وہ مودت کی منزل پہ تھے، محبت کی منزل پہ نہیں تھے۔ ان کو کہہ دے کہ یہ مودت دینی کسے ہے؟ بولو،
قربا کو دے دیا۔ اب قربا کیا ہے؟ کسی نے کہا جی کہ یہ نبی علیہ السلام کی اقوال پہ چلنے کا نام مودت ہے، وہ تو 73 فرق فرقے چل رہے ہیں، تو پھر وہ 73 فرقوں والی حدیث کے 72 جہنم میں ایک جنت میں، یہ مودت عمل کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو عمل بتانا ہے اس قرآن سے۔ اور بڑے یہ جو ہے نا یہ چیز آپ تک جو پہنچتی ہے ان کے لیے بڑی محنت کی جاتی ہے۔ یہ چلتے پھرتے جملے نہیں ہوتا کہ سڑک پہ جان آگے سے مل گئے، یہ توسل سے ملتے ہیں، یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، ڈیمانڈ کہ مولا یہ ڈیمانڈ ہے، پھر وہ ہدایت کرتے ہیں۔ توجہ ہے؟ مودت کس کو دینی ہے؟ قربا کو۔ دینا کیا ہے؟ اجر ہے۔ جب تک کسی چیز کی اجرت نہ دی جائے وہ چیز مباح نہیں ہوتی۔ یہ نہیں سمجھ رہا یہ جو کہہ رہا ہے یہ جانا۔ مثلا میں نے کپڑے لیے بازار سے، اب میں نے درزی سے سلائے، تو درزی کو میں نے اجرت نہیں دی، ان کپڑوں میں نماز ہو جائے گی؟ آپ نے ایک بلڈنگ مکان بنایا، لاکھوں ڈالر خرچ کیے، لیکن ایک مزدور کو جان بوجھ کا 2000 روپیہ نہیں دیا، باقی پیمنٹ نے کر دی ہے، اس میں نماز پڑھ لے گا؟ بولو کیوں؟ اجرت نہیں۔ تو یہاں بھی رسالت کی اجرت ہے، جب تک تو اجرت رسالت کی نہیں دے گا تیرا اسلام مباح کیسے ہوگا؟ بولو، جب تک وہ رسالت کی اجرت نہیں دے گا تیرا اسلام مباح کیسے ہوگا؟ تو جب اسلام تیرا جائز کیسے ہوگا؟ اسلام مباح ہوگا تو نماز تیری قبول ہوگی نا، اسلام مباح ہوگا تو روزہ تیرا قبول ہوگا نا، اسلام مباح ہوگا تو تیرا حج قبول ہوگا نا۔ جب تک تو نبی کو اس کی رسالت کی اجرت، اس کی قربا کو مودت کی شکل میں نہیں دے گا اس وقت تک تیرا اسلام ہی مباح نہیں۔ جب اسلام ہی مباح نہیں تیرا کوئی عمل قبول نہیں۔ توجہ ہے؟ مودت کا سمجھ میں آ گیا؟ دینا کس کو ہے؟ قربا نہیں، قربا۔ قربا نہ کہو، قربا۔ اس کی تھوڑی شرح کروں؟ اگر لائف پہ لگی ہوئی ہے تو جاپان سے لے کر امریکہ کو ڈائریکٹ کر رہا ہوں، لفظ قربا کی شرح کر رہا ہوں۔ قربا کون ہے؟ ایک لفظ ہے قربا ان، قربا قاف را با الف حمزہ، ایک ہے اقربا او، یہ لفظ ہے قربا، قاف را با یا اوپر کھڑا الف۔ یہ کیا ہے؟ لفظ ہے، یہ ہے اسم تفضیل۔ دیکھیے لفظ اکبر ہے نا، اکبرو کیا معنی؟ صرف بڑا نہیں، واحد مذکر، مؤنث نہیں، مذکر سب سے بڑا۔ اکبر کی مؤنث ہے کبرا، یہ پہلے سمجھنا۔ کبرا کیا معنی؟ مؤنث، مؤنث سب سے بڑی عورت، کبرا۔ لفظ ہے اصغر، اس میں تفضیل ہے، واحد مذکر سب سے چھوٹا، اس کی مؤنث ہے صغرا۔ اکبر کی مؤنث ہے کبرا، اصغر کی مؤنث ہے صغرا، اعلیٰ کی مؤنث ہے علیٰ، اعظم کی مؤنث ہے عظمیٰ۔ یہ ابھی پیچھے والے سمجھ آ گئی ہے اس بات کی؟ تب میں آگے چلوں، نہیں سمجھ پھر میں شرح کرتا ہوں۔ یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، کوئی آدمی اس میری بات کو ریجیکٹ کر دے اس کا میں دین قبول کر لوں گا۔
میں تفصیل ہے. ہم نے مودت دینی ہے، قربا کو دینی ہے. قربا کون ہے؟ قربا کون ہے؟ قرآن مجید میں آیت ہے نانو اقرب من حبل الورید. حبل الورید اقرب، میں اس تیری شارت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس اقربوں کی مؤنث ہے قربا. اس اقربوں کی مؤنث ہے قربا. یعنی ہم نے کس کو مودت دینی ہے؟ واحد بھی ہو، مؤنث بھی ہو، اور نبی کو سب سے زیادہ قریبی ہو. نہیں سمجھ آئی؟ اے ہاتھ کھڑے نہ کرو، کچھ سمجھ کے کھڑے کرو کہ ہم نے مودت دینی ہے. مودت بابا تم نے 3 لاکھ بھی لوگوں کو نیاز گھنٹے کے دیا، لیکن تجھے یہ بات انہوں نے نہیں سمجھائی ہے. تجھے مفت میں مل رہی ہے پھر بھی تو غور نہیں کر رہا. یہ تو دعا دے میرے جو میزبان ہیں، امیڈیٹ میزبان سردار سجاد سید صاحب کو، ان کو دعا دے کہ جو کہ ہے وہ موالی ہیں سید ولی کے. باطن میں یہ میرے میزبان ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا. اصل میں تو ان کی خواہش جو ہے نا، ان کا حکم ہے نا. جس ولی کے دربار میں بیٹھے یہ کوئی معمولی ولی ہے. تو مولا جو ہے سردار سجاد سید جو ہے، مولا ان کی جناب عباس کی سرداری کے صدقے سرکار عباس حفاظت فرمائے. یہ ضرورت ہے علاقے کی ضرورت ہے. توجہ فرمائے. قربا واحد، مؤنث، نبی کو سب سے زیادہ قریبی. اب میں پوچھوں گا ہر آدمی ہاتھ کھڑا کر کے زور سے بولے کہ وہ کون ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ کھڑا نہ کرو، بولو منہ سے. وہ کون ہے جو واحد بھی ہے، مؤنث بھی ہے، نبی کو سب سے زیادہ قریبی ہے؟ وہ فاطمہ الزہرا. اب کس کو مودت دینی ہے؟ بولو پیچھے والو یار. نبی کی بیٹی کو دینی ہے. پہلی علامت مودت جو ہے وہ نبی کی بیٹی کو دینی ہے، پہلی علامت. اب وہ ڈھونڈیں گے وہ عمل کیا ہے. دوسری علامت ان اللہ غفور شکور. یہ مودت کا وہ عمل ہے جس میں مغفرت کی گارنٹی ہے. یعنی جو مودت دے گا، مودت دے گا قربا کو، نبی کی بیٹی کو مودت دے گا، اللہ اس کا غفور ہے اور اس کا شکور ہے. کتنی علامات ہو گئی، کتنی بڑی علامات. چلے سوچ لے، میں بھی بہتر دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں. بولو کتنی علامات ہوئی مودت کی. پہلی نبی کی بیٹی. نمبر 2 اللہ مغفرت کی گارنٹی غفور. اور نمبر 3 شکور. تیرا ترجمہ ہے قدردان، اللہ پھر تیری قدر بھی کرے گا. یہ 3 علامتیں مودت کی. اب چوتھی علامت سن لیں. سورہ سبا آیت نمبر 47. پہلے پتہ تو چلے مودت و عمل کیا ہے. جب مودت عمل قرآن سے مل جائے گا تو پھر کوئی نہیں جی اس کا جو ہے نا اپنی ڈیفینیشن اپنی مرضی کی کرے گا. تو قرآن مجید میں آتا ہے اے میرے حبیب قل ما سألتکم من اجر. پھر قل آ گیا. اے میرے حبیب انہیں کہہ دو جو میں نے تم سے اپنی رسالت کا اجرت مانگی ہے. کیا اجرت مانگی؟ مودت فی القربا. کس کو دینی؟ نبی کو بیٹی. آگے قرآن میں کہتا اللہ کہتا ہے فَهُوَ لَكُمْ. اجرت تم نے نبی کی رسالت کی، نبی کی بیٹی کو دینی ہے، لیکن بھلا تمہارا ہونا. یہ قرآن ہے، یہ قرآن. اس کو قربانی کر کے دکھاؤ. قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ. جو میں نے تم سے اجر مانگا ہے فَهُوَ لَكُمْ.
اس میں وہ تمہارے لیے ہے، اس میں بھلا تمہارا ہے. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، تم مجھے کیا دے گا. یہ چوتھی علامت، یہ چوتھی. جو بھی عمل ہے مودت کا، اس میں بھلا دینے والے کا، نہ اس میں بھلا اللہ کا ہے نہ اس کے رسول کا ہے. بھلا اس کا بھلا ہے. اب وہ عمل ڈھونڈتے ہیں وہ مودت کون سا ہے. لیکن یہ 4 علامتیں اس میں ہوں گی، 4 علامتیں. لاؤ مجھے کوئی دنیا کو کھڑا ہو کر، نمازی کھڑا ہو کر مجھے بتائے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے وہاں پہ غیب سے آواز آئی کہ تو میری نماز پڑھ رہا ہے، میں تیرا شکور ہوں. کوئی کھڑے ہو کر کہو. کتنے حاجی حج پہ جاتے ہیں؟ کوئی ایک حاجی بتائے میں جب طواف کر رہا تھا تو اللہ نے کہا تو بڑی دور سے آیا، کچھی کے علاقے سے آیا، تو میں تیرا غفور ہوں. بولو. یہ عمل جو ہے یہ مودت کا، اس میں اللہ تیرا غفور ہے، اللہ تیرا شکور ہے. دینا کس کو ہے؟ دینا کس کو ہے؟ نبی کی بیٹی کو. تو نماز پڑھتا ہے نا، نماز تو عبد اور معبود کے درمیان ہے، نبی کی بیٹی کا کیا دخل ہے؟ بولو نا. پیچھے والے یہ نہیں بول رہے. نبی کی بیٹی کا کیا لگا؟ نماز تو پڑھتا ہے نا. کس کی؟ نبی کی بیٹی کا کیا دخل ہے؟ یہ تو عمل ہے جو نبی کی بیٹی کو دینا ہے، نبی کی بیٹی کے سامنے ہدیہ کرنا ہے، اور بھلا تمہارا، نبی کی بیٹی کا بھلا نہیں ہے. تو روزہ رکھتا ہے، بولو. روزہ اللہ عبد اور معبود کے درمیان، اس میں نبی کی بیٹی کا کیا دخل ہے کوئی دخل؟ تو حج پہ جاتا ہے، یہ حج کس کے درمیان ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان. نبی کی بیٹی کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ حج بھی مودت نہیں ہے، روزہ بھی مودت نہیں ہے، نماز بھی مودت نہیں ہے. بولو. تو یہ خمس دیتا ہے، یہ تیرے اور اللہ کے درمیان ہے. اگر ہے نا، اس میں نبی کی بیٹی کا کیا دخل؟ وہ عمل لاؤ. یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، پورے عالم انسانیت سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، لاؤ عمل. مودت کا عمل، اس کی علامت، پہلی علامت نبی کی بیٹی کو پے کرو گے، بھلا تمہارا ہوگا، اللہ شکور بھی ہوگا، اللہ غفور بھی ہوگا. یہ ہے مودت. جب تک یہ عمل نہیں کرے گا تیری رسالت مباح نہیں ہوگی. جب تیری رسالت مباح نہیں ہوگی تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. جب تک تو نبی کو اس کی رسالت کی اجرت نہیں دے گا، اس وقت تک تیرے جو اگر نماز پڑھے گا تو تیری نماز قبول نہیں ہے، اگر روزہ رکھے گا تیرا روزہ قبول نہیں ہے، اگر حج کرے گا تیرا حج قبول نہیں ہے. کہ پہلے اجرت دو گے تو پھر اسلام مباح ہوگا نا. اجرت ہے نبی کی بیٹی کو مودت دینی. مودت وہ عمل ہے جس میں اللہ غفور بھی ہے، اللہ شکور بھی ہے، اور بھلا تمہارا ہے، دینا نبی کی بیٹی. یہ جوان بیٹے جو بیٹھے ہیں یہ سمجھ میں آ گئی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے مودت کی. اب عمل ڈھونڈے. فروعات تو ہے نہیں. تو سارا دن تو اگر خیرات دیتا رہے فقیروں کو، نبی کی بیٹی کا کیا دخل ہے؟ سوچو یار تم بھی اپنی کمپیوٹر سے کیا دخل ہے؟ عمل لاؤ. عمل وہ عمل جو نبی کی بیٹی کو دینا ہے، نبی کی بیٹی کو پے کرنا ہے. بولو. میں پیش کروں یا آپ بتائیں گے؟ آپ ایک ایک بتا دیں چلو بہتر نہیں ہے. ایک ادھر سے بتا دیں، ایک ادھر سے، پیچھے کام مکمل ہو جائے. سارا میرے پہ ہی چھوڑ رہے ہیں. میں عمل پیش کروں، اگر اس میں اشکال ہو تو کھڑے ہوئے کار مجھے کہنا یہ اشکال ہے. بولو. یہ جو ابھی یہ صفحہ مظلوم بچھائی گئی ہے، اس میں سردار سجاد سید صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالا. باقی یہاں کی جو انجمن ہے انہوں نے اپنا بھی یہ کس لیے؟ بولو یہ عمل کس لیے کر رہے ہو؟
کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ اس لیے نبی کی بیٹی کو اس کے بیٹے کے پرسہ دینے کے لیے، تو یہ کس لیے ہے؟ نبی کی بیٹی کے لیے ہے۔ یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں، دیکھو مجھے کوئی ایک نمازی زندگی کی ایک نماز بتا دے کہ میری فلاں نماز قبول ہے کوئی نماز ہے؟ یہاں جو عزادار ہے، 2 نمبر نہیں، جو عزادار ہے، کوئی ایک عزادار کھڑا ہو کر کہے کہ میں نے فلاں وقت عزاداری کی تھی اور مجھے شک پڑ گیا تھا پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں۔ 2 نمبر نہیں، آپ 2 نمبر ہی چل رہی ہے۔ جہاں پہ 14 معصوم بیٹھے ہیں وہاں پہ جو ہے نا 2 نمبری چل رہی ہے۔ یہ 2 نمبری کرنے والوں پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، 14 کی بھی لعنت ہے اور ہماری بھی لعنت ہے۔ یہ جو پیٹا ازم ہے یہ 2 نمبری ہے حسین کی مظلومیت سے۔ یہ کروانے والے بھی جہنمی ہیں اور ان کو دیکھ کر ان کو منع نہ کرنے والے بھی جہنمی ہیں۔ تمہارا حسین سے کیا تعلق ہے؟ کیا تم 2 نمبری حسین سے کرتے ہو؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کون سا عمل ہے؟ ایک آدمی یہ روز عاشور سبیل لگائے گا، اس لیے پانی کی سبیل لگا دی، کس لیے؟ نبی کی بیٹی کے بیٹے کے مہمانوں کے لیے۔ تو یہ عمل کس کو گیا؟ سیدہ کو دے رہے ہیں نا۔ تو یہ جو تم نے سبیل لگائی اس میں اللہ کا کیا بھلا ہے؟ نبی کی بیٹی کا کیا بھلا ہے؟ کس کا بھلا ہے؟ یہ محبت۔ یہ 4 علامتیں اس میں ہوگی، 4 علامتیں۔ دینا نبی کی بیٹی کو ہے، بھلا تمہارا ہوگا۔ یہ نماز نبی کی بیٹی کو نہیں دی جاتی، فروات نبی کی بیٹی کے لیے نہیں، یہ اللہ کے لیے۔ یہ مودت نہیں ہے، مودت ہے قربہ کو دینا ہے۔ قربہ جو نبیک بھی ہے، واحد بھی ہے، مؤنث بھی ہے اور نبی کے کو سب سے زیادہ قریبی ہے، وہ حسین کی ماں ہے۔ اگر مودت نہ دے، نماز قبول ہے، روزہ قبول ہے، حج تو کہتا ہے مستحب ہے۔ مستحب کی کیا ویلیو ہے؟ کرو تو ثواب ہے۔ چلے ایک اور حدیث سے جاتا ہوں۔ دیکھیے حسین کی مظلومیت کو مستحب کہنا تو آسان ہے، تو نے کہہ دیا۔ لو پھر میں بھی ایک بات کہہ رہا ہوں، کہو کہ یزید کو ظالم کہنا بھی مستحب ہے۔ میرے خیال سب سن گیا، سمجھ نہیں آ رہی۔ کہو نا یزید جو ہے وہ اس کو ظالم کہنا مستحب ہے۔ بولو مستحب کا یہ ہے کہ اگر کہہ دو تو ٹھیک ہے، نہ کہہ دو تو کوئی نہیں۔ یزید کو مستحب نہ کہو گے، ظالم کہنا اوجب ہے نا۔ بابا واجب کی قضا ہے، واجب کے پیچھے چل رہا ہے، واجب کی قضا ہے۔ ایک آدمی کا زندگی میں نماز واجب نہیں پڑھ سکا، اس کا بیٹا بھی قضا کر لے گا۔ ایک نے حج نہیں کیا، اس کا بیٹا بھی اس کی جگہ پہ حج کر لے گا۔ ایک بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا، اس کا بیٹا رکھ دے گا۔ لیکن ایک آدمی زندگی میں حسین کو مظلوم نہیں مانتا، بیٹا کیسے منوائے گا؟ بولو نا، کوئی فرق بھی دیکھو نا۔ نماز واجب ہوتی ہے وقت پہ۔ اس وقت کون سی نماز واجب ہے؟ نہ صبح ہے نہ ظہر ہے۔ جب ظہر کا وقت ہوگا ابھی تو فرض ہے، ظہر کا وقت ہوگا واجب ہے۔ توجہ ہے؟ تو یہ حسین کی مظلومیت جو ہے یہ وقت کی جو ہے نا، یہ محتاج نہیں، یہ ہر وقت ہے، ماننا پڑے گا کہ حسین مظلوم ہے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مقدمہ سن لے، مصاحب کے لیے بیٹا اگر آ گیا وہ بھی سنا دیں کہ یہ آج مقدمہ مکمل کرا لے. یہ جو ہے توجہ ہے، آپ سمجھ آئی؟ ایک آدمی جو ہے وہ شب عاشور یا آج بھی وہ 2 دیگیں پکا کر چاول کی وہاں پر لے کر آتا ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ کون ہیں؟ کس کے مہمان ہیں؟ سیدہ کے مہمان. سیدہ کے یہ 2 دیگیں کس لیے پکائی؟ سیدہ کے لیے. یہ مہمان بھئی آپ کو پہچان بتا رہا ہوں، یہ مودت ہے. یہ جب تک نہیں دو گے رسالت مباح نہیں ہوگی. جب رسالت ہی مباح نہیں ہوگی تو پھر تیری نماز کیسے قبول ہوگی؟ جب تک اجرت نہیں دے گا کیسے رسالت تیری قبول ہو مطلب مباح ہوگی؟ یہ اجرت ہے مودت. یہ تو ابھی پتہ چل گیا کہ یہ عزاداری جو ہے یہ مودت ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ عزاداری مودت فی القربہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری. یہ میرے ہاتھ میں عمالی شیخ صدوق ہے، شیخ مفید علیہ رحمہ ہے. اس کی عمالی سے میں بھی دیکھ پا ایک حدیث پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد نتیجہ میں ہے وہ آپ نے جو بھی نکالنا ہوا وہ خود آپ نتیجہ نکال لیں گے. تو یہ عمالی ہے، مجلس نمبر جو ہے 7 ہے، حدیث نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 60 ہے. صلوات پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ تفسیر برہان جلد 7 صفحہ 85 پہ ہے. مجمع البیان جلد 6 صفحہ جلد 9 صفحہ 50 پہ ہے. یہ عمالی میرے ہاتھ میں موجود ہے. اور تیرا چھٹا امام فرماتا ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ فرض ولایتنا، ان اللہ فرض ولایتنا، اللہ نے ہماری ولایت کو فرض کیا ہے. وَأَوْجَبَ مَوَدَّتَنَا، ہماری عزاداری کو اوجب کیا ہے. سب سے زیادہ اوجب کے معنی سب سے زیادہ واجب. اوجب اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے نماز قبول ہو. اوجب اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ قبول ہو. یہ عزاداری اوجب ہے، اوجب ہے. اس عزاداری کی وجہ سے جو ہے نا تیری نماز قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ عزاداری رسول کی رسالت کی اجرت ہے. میں نے تو ثابت کیا کہ یہ عزاداری جو ہے یہ اوجب ہے، سب سے زیادہ واجب ہے. اب کوئی ایک یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، لاؤ کوئی غیر معصوم کا جتنا بھی قد بلند ہوگا میرے لیے حجت نہیں ہے. معصوم کا قول لاؤ، معصوم کا کوئی ایک قول لاؤ. معصوم نے فرمایا حسین کا جو ہے نا یہ مظلومیت بیان کرنا مستحب ہے، یزید کو ظالم کہنا مستحب ہے، میں شیعت چھوڑ دوں گا. بولو ایک اور جملہ کیا ہے؟ لیکن وہ پھر مصائب کی ڈیوٹی نہیں آج کرنی پڑے گی. کہو نہیں تو میں مصائب پڑھنا لگا. ایک اور جملہ دیکھیے، ایک میزان پیش کرو اس قرآن سے. یہ میرے ہاتھ میں قرآن الحکیم ہے، اس سے میزان پیش کر رہا ہوں. اس قرآن میں ایک ذبیح اللہ بھی ہے اور ایک ذبح عظیم بھی ہے. بولو ہے یا نہیں؟ ذبیح اللہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل. ذبح عظیم حسین. ترازو کے 2 پلڑے، ادھر میں حسین کو بٹھا رہا ہوں، ادھر اسماعیل کو اٹھا رہا ہوں. وزن کرتے ہیں کہ بھاری کون ہے. یہ ہاتھ میرے میں یہ ترازو ہے، وزن کرتے ہیں کہ بھاری کون ہے. ادھر مولا حسین، ادھر جناب اسماعیل. اسماعیل ذبیح اللہ ہے، بولو ذبح ہوا ہے. لیکن جو ذبیح کے جو مراحل ہیں وہ اخلاص سے طے کر دیا. اللہ نے کہا تو ذبیح اللہ.
اب میں پوچھتا ہوں کہ حضرت اسماعیل کی یہ جو یاد ہے، حج پہ جاتا ہے، مقام بنا پہ قربانی کرتا ہے، یہ مستحب ہے، سنت ہے یا وجوبی ہے؟ حاجی جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، حاجی ہاتھ کھڑا کرے، حاجی دل کیے جنہوں نے حج، بس آپ نے کیا پورے ملک میں، کمال ہے تو جو ہو گیا ابھی پائے گا، پہلے کہاں تھے جب سستا تھا اس وقت کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے حج کا جو ہے نا یہ ہے قربانی وجوبی رکن ہے۔ آپ حج پہ جاتے ہیں، سارے اعمال کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، حج بھی پڑھتے ہیں، سعی بھی کرتے ہیں، قربانی نہیں دیتے، آپ محلے نہیں ہو سکتے۔ جو آپ پہ حرام ہے وہ جب تک تو قربانی نہیں کرے گا وہ حرام رہے اور کفارے بڑھتے رہیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ قربانی حضرت اسماعیل کی یاد منانا ہے نا، بولو یہی ہے نا کہ یاد منانی ہے۔ تو یہ تو دین محمدی میں حج کا ایک وجوبی رکن ہے یا نہیں؟ صاحب تو نہیں، وجوبی ہے، اگر نہ کرے یاد نہ منائے اسماعیل کی طرح حج ہی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسماعیل کا آپ مجھے بتائیں جس کی یاد منا رہے ہیں اس کا نقصان کیا ہوا؟ بولو یہ بولے یہ تو جو بیٹھے یہ نہیں بول رہے، کیا نقصان ہوا اسماعیل کا؟ کیا نقصان نہیں ہوا؟ جب ماں نے لا رہی تھی نا اس نے یہاں پہ وہ چھری کا نشان دیکھا، اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کیونکہ باپ تو لے کر گیا تھا بیوی کو بتا کر میں ایک دوست کو ملانے جا رہا ہوں، یہ تو نہیں بتا رہا تھا میں ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ اب جب ماں نے پوچھا جاتی ہوں بیٹا یہ کیا ہوا؟ وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اب اسماعیل تو صدیق نبی ہے، وہ کیسے نہ کہا کہ کیا ہوا؟ تو جب بتایا نا اسماعیل نے اس طرح بابے نے چھری رکھی تھی، میرے پاؤں بھی باندھ دیے تھے، ہاتھ بھی باندھ دیے تھے، آنکھوں پہ پٹی تھی، تو جب چھری پڑھا نا بسم اللہ اللہ اکبر، جنت سے دمبا آ گیا، اس نے لوگوں کو آیا وہ مجھے ہٹا دیا گیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ اس نے کہا یہ چھری کا یہ نشان ہے؟ کہتی اگر چھری چل جاتی ہے، بابا ہنسنے کی بات نہیں کہتی اگر یہ کہاں کی کون بی بی ہے جو کہہ رہی ہے کہ اگر چھری، یہ نبوت کے ماحول میں رہتی ہے، یہ رسالت کے ماحول میں رہتی ہے، خلیل اللہ اللہ کے جگری یار کی بی بی، وہ اس چھری کا صرف نشان برداشت نہ کر سکتے۔ بے ہوش ہو گئی، جب ہوش آتی کہتی اگر چھری چل جاتی، پھر بے ہوش ہو جاتی، پھر جب ہوش ہوتی تو کہتی اگر چھری چل جاتی، 3 دن کے بعد انتقال کر گئی، صرف چھری کے نشان برداشت نہ کر سکتی، نبوت کے ماحول میں رہتی تھی، رسالت کے ماحول میں رہتی تھی، عصمت کے ماحول میں رہتی تھی، بیٹا بھی نبی تھا، رسول تھا، لیکن چھری کا نشان۔ آؤ نا ذرا کربلا میں، ادھر حسین آواز دے رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، ادھر جناب رباب اصغر کو تیار کر رہی ہے۔ آؤ نا ذرا کربلا میں بھی دیکھو، اصغر کو تیار کر رہی ہے۔ کیا رباب کو پتہ نہیں تھا کہ اصغر جو جا رہا ہے یہ واپس نہیں آئے گا؟ یہاں تو چھری برداشت نہیں ہوئی اور وہاں تیار کر کے جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا بیٹا یاد رکھنا حسین نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، بیٹا خیال کرنا تو کنیز کا بیٹا ہے، ابھی ابھی تو تیر کا نشانہ بنے گا، کہیں طرف سے تیرا نانا کوثر لے کر آ جائے گا، کہیں طرف سے تیرا دادا کوثر لے کر آ جائے گا، کہیں طرف سے تیرا چچا کوثر لے کر آ جائے گا، لیکن بیٹا اس وقت تک کوثر نہیں پینا کہ جب تک جو ہے نبی کی بیٹی کا بیٹا پیاسا ہے۔
آپ رو پڑے. یہاں ہی پر ایک جملہ کہتا ہوں, رو پڑے آپ, لیکن وہ جملہ بڑا قیمتی تھا, وہ بھی سن لیں, رہ نہ جائے. بتائیں اسماعیل کا کیا گیا؟ بولو یہ ادھر والے بولے جو بیٹھے, کیا گیا اسماعیل کا؟ پیچھے والوں, ادھر والوں, کچھ گیا؟ بتاؤ حسین کا رہا کیا؟ بولو. اور دعا بھی اس وقت ایک مانگے, سردار صاحب کے بیٹے بڑے جو اس کو مولا صحت کاملہ دے. اور میرے ایک دوست ہے کہ جس نے 6 کروڑ کا امام بارگاہ بنایا, وارث نہیں, یہ کہتا مجھے مولا وارث دے. خود مجلس میں 2 دن خون بھی رشتہ رہا جس کی ذریعے سے حسین کا بنایا. اس ڈاکٹر کیسر عباس کو مولا حسین کے لشکر وارث دے. باقی کو بھی بتاؤ حسین کا کیا رہا؟ بولو بتاؤ. بچے قربان نہیں قربان, بھائی بھانجے بھتیجے 13 ضربن, بہن کا پردہ, بیٹیوں کے منہ پہ تماچے. بولو بولو کچھ بچا؟ آپ جب گئے پردے, پردہ تک نہیں بچا. کیا بچا حسین کا جس کا کچھ بھی نہیں گیا؟ کیا گیا اسماعیل کا؟ کچھ. اس کی یاد دین محمد میں حج کے دوران منانا واجب ہے. نہیں واجب؟ واجب ہے. اللہ کو عادل سمجھتے ہیں کہ نہیں عادل سمجھتے؟ اللہ عادل ہے نا. اللہ, سارے بولو اللہ عادل ہے. جس کا کچھ نہیں گیا اس کی تو یاد واجب ہے, تو جس کا بچہ ہی کچھ نہیں, اگر اس کی یاد منانا مستحب وہ کہے تو وہ عادل کیسے رہے گا؟ اللہ کو بھی تو عادل ماننا ہے نا. یہ عدالت تو نہیں ہے کہ جس کا کچھ بھی نہیں کیا وہ اس کی واجب ہو جائے, جس کا بچے ہی کچھ نہیں. تو حضور اس کی بدرجہ اولا واجب ہے, اسے اوجب ہے. بس حضور آ گیا وہ میرے خیال ہے پھر اسی کو دیتے ہیں. بتایا پھر پڑھو ایک جملہ بیٹا تیزی ہے تو میں ایک جملہ. میری تو یہ ڈیوٹی ہے اب تک. پیغام اصل تو وہ مصائب خان ہے, میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں, اس نے اپنی نبھانی ہے. وہ بے شک بیٹے ایک بھی فضائل کا جملہ نہ پڑھے تب بھی میں جو پڑھ رہا ہوں دے اس کو وہ علیحدہ بات ہے. اگر نہ بھی پڑھے آپ کا کام ہے اس کو مصائب آپ کو سنانا. الحمدللہ بیٹا مصائب خان تو ہے, کوئی کمی بیشی ہے ہی نہیں. اور یقیناً میرے پاس جب وہ پڑھتا ہے آپ جی بھر کے اپنے آنسو خاتون جنت کے رومال میں ڈالا. پھر ایک جملہ میں کہتا ہوں. دیکھیے معصوم کا فرمان ہے کہ من احانا فی مصابنا فلیس منا. جو شخص ہمارے مصائب میں ہماری اہانت کرے, چھٹے ماں فرماتے ہیں, وہ شیعہ نہیں ہے. آل محمد کا مصائب ان کی شایان شان پڑھنا چاہیے. لا یقاسو بنا احد. آل محمد کی بیٹیاں میری اور شاہ صاحب کی بیٹیوں جیسی نہیں ہیں. آل محمد کی مستوریں آپ کی مستوروں جیسی نہیں. کربلا میں ایک شہزادی تھی جس کی اس وقت ظاہری حیات 3-3.5 سال تھی, اور بڑا اہم رکن ہے کربلا کا. ایک 2 جملے پڑھتا ہوں. یہ جو 3.5 سالہ بطول تھی, بولو یہ بطول یہ بے شعورہ تھی یا باشعورہ؟ بولو باشعور بے شعور کا فرق. یہ بچی ہے یہ بے شعور ہے, اسے کچھ نہیں پتا. وہ بچی جو 3 سال کی تھی بے شعورہ تھی یا باشعور؟ جس طرح پھوپھی کے 5 حجت خدا سے رشتے تھے اس طرح بھتیجی کے بھی 5.
پھوپھی کے رشتے بھی دیکھو نا، باپ حجت خدا، نانا حجت خدا، دو بھائی حجت خدا، بھتیجا حجت خدا، باقر حجت خدا، اور یہ 3.5 سالہ جو بطول ہے اس کے بھی دیکھو، دادا حجت خدا، چچا حجت خدا، باپ حجت خدا، بھائی حجت خدا، بھتیجا حجت خدا۔ جس طرح پھوپھی کے 5 رشتے تھے حجت خدا سے، اس طرح بیٹی کے بھی 5 تھے۔ تو بولو یہ بے شعورہ تھی یا باشعورہ؟ بولو پیچھے والے سارے بولو، عادت ہو جائے۔ جس طرح پھوپھی کی تقدیر پہ نظر تھی، اس طرح بھتیجی کی بھی تقدیر پہ نظر تھی۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں پوری مقتل کو سامنے رکھ کر، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام، جتنے بھی شہزادی پہ مصائب آئے جو تقدیر میں لکھے تھے، اس کی شکایت نہ پھوپھی کو کی، جو لکھے تھے نہ بھائی، جتنے بھی جو تقدیر پہ لکھا تھا، یہ تقدیر پہ لکھا تھا کہ حسین کی بیٹی کو تماچا لگے گا، یہ تقدیر میں لکھا تھا۔ شہزادی نے یہ شکایت نہیں کی کہ مجھے تماچا لگا ہے، یہ تقدیر میں لکھا تھا کہ دور چھینے جائیں گے۔ کیسے چھینے جائیں گے؟ ادھر ہاتھ رکھ کر چھینے جائیں گے، تو یہ شکایت نہیں۔ زیادہ لمبا نہیں پڑتا بیٹا آپ کو مصائب، بس ایک جملہ کہتا ہوں، جتنے بھی مصائب آئے جو تقدیر میں لکھے تھے اس کی شکایت نہیں۔ شام میں جس طرح علی کی شہزادی 72 گھنٹے چلتی رہی، اسی طرح حسین بادشاہ کی شہزادی بھی چلتی رہی۔ کوئی مقتل میں جملہ نہیں ہے کہ پھوپھی نے کہا کہ آؤ بیٹی تھک گئی، اور آپ کی بیٹیوں کے خوبصورت نصیب کرے، کہے بیٹی نے کہا کہ اماں میں تھک گئی ہوں۔ وہ جو کربلا جو چلا تھا نا شام سے قافلے کا عالم بتاؤں، بکریوں کا کبھی پھندا دیکھا ہے؟ بولو ایک بات دکھی، بکریوں کو کبھی پھندا دیکھا؟ یہ صحرا میں بکریوں کا پھندا بنا کر وہ بیٹھتے، کیوں؟ کسی کے گلے میں رسی، کسی کے اگلے پاؤں میں رسی، کسی کے پچھلے پاؤں میں رسی، کسی کے پیٹ، کیوں؟ رات کو اگر کوئی خونخوار بھیڑیا معاملہ آور ہو، کوئی بکری نہ اٹھا سکے، کوئی بھیڑ نہ اٹھا سکے، یہ اسی لیے کرتے ہیں نا، یا کوئی بھاگ نہ جائے۔ چوتھا امام فرماتے ہیں کہ جب ہم 2 مہینے اور 6 دن کے بعد باب الشرق جب ہم شام میں پہنچے تھے تو ہمیں جو معاملوں سے جب اتار دیا گیا، معامل ہی کہہ رہا ہوں نا، میں اتار دے گیا، فَقْبَلُونَ بِحَبَلٍ، ہمارا رسی سے استقبال ہوا، فَرْبَقُونَ مِثْلَ الْأَغْنَامِ، اور ہمیں اس طرح باندھا گیا جس طرح بکریوں کا پھندا ہوتا ہے۔ یہ چوتھے امام کہتے ہیں۔ اور شہزادی کا ایک جملہ کہہ کر میں چھوڑ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ کر، وہاں بکریوں کا کیسے پھندا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ کسی کے گلے میں رسی، کسی کے کندھے پہ رسی، کسی کے کلائیوں میں رسی، کسی کے پاؤں میں۔ یہ جو جتنا قافلہ چل رہا تھا نا، یہ قافلہ کوئی عالم رکوع میں تھا، کوئی عالم سجود میں، عالم ہے قیام میں تھا، جو بچیاں تھی وہ عالم قیام میں چل رہی تھی، کیونکہ جو رسی سیدہ زینب کے گلے میں تھی وہی سیدہ سکینہ کے گلے میں تھی۔ اب سیدہ زینب نے وہاں پہ اپنے گلے کو رکھنا تھا جہاں سیدہ سکینہ کا گلا تھا۔ یہ قافلہ چل رہا تھا نا، مولا آپ کو لے جائے شام میں لے کر جائے، آپ کے ساتھ مستورے بھی ہو۔ میں سوال کر رہا ہوں، اگر کوئی بی بی زائرہ آپ کے ساتھ بہن بیٹی ہو، وہ بازار شام میں گر جائے، بتاؤ تمہارے دل پہ کیا اثر ہوگا؟ بازار میں بھیڑ بڑی ہے، وہ گر گئی ہے زمین پہ، کیا اثر ہوگا؟ رب محمد کی قسم، یہ جو قافلہ یہ 3 دن 3 راتیں چلتا رہا،
9 میل کی جس نے مسافت کی بتایا کی، یہ بیوی کو عالم قیام میں سے بچیاں تھی، عالم رکوع میں بیویاں تھی، اور یہ قافلہ چل رہا تھا، کسی کے گلے میں رسی تھی، کسی کی کلائیوں پہ رسی تھی، وارث دونوں طرف سے نوکے نیزہ پہ تھے، وارث دونوں طرف سے، اور جو ہے نا وہ جو نوکے نیزہ پہ تھے، اور دوسرے جو دشمن تھے وہ نیزے لے کر دونوں طرف کھڑے تھے۔ اگر چلتے چلتے کوئی ایک بی بی گر جاتی، ایک نہیں گرتی، سارا قافلہ گر جاتا تھا۔ اب بتاؤ ان کو اٹھانے والا کون ہوتا تھا؟ یہ میری جرت نہیں ہے میں بتاؤں کیسے اٹھائی جاتی تھی۔ جب نانے کی قبر میں گئی تھی، قبر میں ہاتھ رکھ کر کہا تھا نانا شام کا حال سناؤ، میری قمیض دیکھ لے، مسلمانوں نے نیزوں کی انیوں سے تار تار کر دیا۔ شریف وہ ایک جملہ سن رہا کر شہزادی کا بڑا کردار ہے شہزادی کا اس کربلا کی تاریخ میں۔ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام، کبھی بھی نہ پھوپھی سے شکایت کی نہ بھائی سے شکایت، کیونکہ جو تقدیر میں لکھا تھا۔ ایک مقام آیا، احتجاج کہاں کیا جاتا ہے؟ جہاں حق نہ ملے۔ احتجاج میں اور شکایت میں فرق ہے۔ احتجاج وہاں ہوتا ہے جہاں حق نہ ملے۔ ایک بتاؤ ایک مقام، یعنی پورے سفر میں شہزادی میں شکایت نہیں کی، لیکن ایک مقام آیا، کمینہ تخت پہ بیٹھا ہے، نچلی سیڑھی میں سید کا تشتری میں سر ہے، اور آل محمد کو وہاں کھڑا کیا گیا جہاں غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے بیچنے کے، جہاں غلام آتے تھے نا بیچنے کے لیے، وہاں نبی کی بیٹیوں کو کھڑا کیا گیا، علی کی شہزادیوں کو جہاں غلام بیچے جاتے تھے وہاں کھڑا کیا گیا۔ بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگر تیری سمجھ میں آ جائے تو جو ہے نا تو مسلح پہ بھی روگا۔ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، کبھی بی بی نے نہ پھوپھی کو شکایت کی نہ بھائی کو شکایت کی، لیکن اس مقام پہ جب کھڑی تھی نا، ایک کمینہ یزید کو مخاطب ہو کر کہتا ہے شہزادی مجھے معاف کرنا، اے اللہ کے ولی آپ بھی مجھے معاف کرنا، لیکن مقتل میں یہ جملہ موجود ہے۔ ایک کمینہ یزید کو مخاطب ہو کر کہتا ہے یا یزید حبلی ہذہ الجاریہ